امام حسین کا وہ سجدہ کون اس سجدے کی کیفیت کو بیان کر سکتا ہے؟ یقیناً سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یقیناً وہ سجدہ امام حسین کا ایسا ہے کہ اس سجدے کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک بات عرض کروں گا میں، اگر یہی سوال عالم خیال میں، عالم رؤیا میں، بارگاہ امام حسین میں کیا جائے، سید الشہداء حضرت امام حسین نواسہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر عالم خیال میں یہ سوال کیا جائے کہ اے مولا حسین، یہ جو کربلا میں آپ نے سجدہ کیا، ایک ایسا سجدہ کہ جس سجدے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اہل علم تھک جائیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں کہ ہم حسین کے سجدے کی کیفیات بیان کر سکیں، تو حسین پاک کی بارگاہ میں یہ اگر ہم عرض کریں کہ آقا حسین یہ سجدہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ جی جی جی، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے سیکھتا ضرور ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والا اپنے استاد سے سیکھتا ہے، گھر میں بچہ ماں سے سیکھتا ہے، اپنے باپ سے سیکھتا ہے، بھائیوں سے سیکھتا ہے۔ بچے پہ گھر کے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، علاقے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہر جگہ سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر امام حسین کی بارگاہ میں ہم یہ سوال کریں کہ آقا حسین آپ بتائیے آپ نے کہاں سے سیکھا یہ سجدہ؟ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، توجہ سے سنیے، بارگاہ حضرت امام حسین میں اگر سوال کیا جائے اے سیدہ کے لالا بتائیے آپ نے یہ جو کربلا میں عظیم سجدہ کیا کہاں سے سیکھا، تو جواب کیا آئے گا؟ تاجدار کربلا کا جواب آئے گا، امتیاز برکاتی سنو، یہ سجدہ جو میں نے کربلا میں کیا ہے، یہ سجدہ مجھے کسی اور نے نہیں سکھایا، میرے نانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نانا مصطفیٰ نے سکھایا ہے، سبحان اللہ، اور پھر میرے بابا مرتضیٰ نے سکھایا ہے، اور پھر میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا جائے مولا حسین بتائیے ذرا نانا نے کیسے سکھایا، جواب آئے گا وہ حدیث تو سنی ہوگی جس میں میرے آقا نے جناب بلبل سدرہ سے کہا تھا اے جبرائیل امین یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، اور یہ آپ نے بھی سن رکھا ہے بار بار۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اے جبرائیل ذرا بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بلبل سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، مگر آقا اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ
مرتبہ چمکتا، 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ. سبحان اللہ. 70,000 سال کنسنٹریٹ کیجئے، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ، ون ٹائم. دیکھا کتنی بار؟ 72,000 مرتبہ. جلسے کے بعد میں کیلکولیشن کرنا کتنے سال بنیں گے. اب بلبل سدرا تو سوچ رہے تھے میں نے بڑی لمبی عمر سنا دی، اپنی بڑی لمبی عمر بیان کر دی، مگر حضور نے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا سنو بلبل سدرا، اے جبرائیل جو ستارہ تم دیکھا کرتے تھے کیا اس ستارے کو جانتے بھی ہو؟ کیا اس ستارے کو پہچانتے بھی ہو؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا اے بلبل سدرا سنو، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں تک تو آپ نے سن لی، مگر اب آئیے اپنے عنوان کی طرف اور اس بات کو سمجھیے. حضور نے فرمایا 70,000 سال کے، حضور نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی ہوں. ستارہ جو تم دیکھا کرتے تھے میں ہی ہوں. اب یہاں بلبل سدرا نے سوال کیا آقا سے. عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے، طائر سدرا بلبل سدرا اب یہاں سے ذرا بات کا لطف لیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. بلبل سدرا طائر سدرا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ستارے کی شکل میں نظر آتے تھے، آقا وہ آپ کا نور چمکتا تھا. یا رسول اللہ مگر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آقا، بس اتنا بتائیے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ آپ نظر آتے تھے، ایک مرتبہ ستارے کی شکل میں نظر آتے تھے، تو یا رسول اللہ ذرا اتنا بتائیے 70,000 سال تک کیا کیا کرتے تھے؟ 70,000 سال تک کہاں چھپ جاتے تھے؟ اللہ اکبر. اب جواب سنو آقا کا. تاجدار مدینہ نے فرمایا اے طائر سدرا سنو، تم مجھے 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ دیکھا کرتے تھے، سوال تم کرتے ہو کہاں رہتا تھا، اتنے وقت تک میں کہاں چھپ جاتا تھا؟ آقا نے فرمایا سنو سنو اے جبرائیل، اس وقت میں میرے نور کی شان یہ تھی، میرا نور ایک مرتبہ سجدے میں جاتا تھا تو ایک سجدہ اس وقت میں میرا 70,000 سال کا ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آقا نے فرمایا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوتا تھا، وہ میرے نور کا سجدہ ایک بار نور محمدی سجدے میں جائے تو 70,000 سال کا لمبا سجدہ ہو. حسین کی بارگاہ سے جواب آئے گا اے لوگو یہ میرے نانا کا سجدہ ہے، یہ نور محمدی کا سجدہ ہے. جب نانا کا نور اتنا طویل سجدہ کرے تو سوچو نواسے نے بھی اسی نانا سے سیکھا ہے، تو نواسے کا سجدہ بھی بے مثال کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. سکھایا تو نانا نے ہے نا، یہ تو نور محمدی کا سجدہ ہے. اب وجود محمدی کا سجدہ دیکھیے. حضور سجدے میں، حسین آگئے بچپنے حضور کی پشت پر. تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں، حسین پشت پر. آقا نے سجدہ لمبا کیا، سجدے کو طویل کیا، تسبیح بڑھاتے چلے گئے. حسین آقا کی پشت پر. عزیزان گرامی وقار ذرا غور سے سنیے، حسین پشت پر، آقا نے سجدہ لمبا کیا. کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ ادھر تو عبادت ہے، ادھر نواسا ہے پشت پر. آقا نے سجدہ لمبا کیا. اے لوگوں میرا عشق کہتا ہے تاجدار مدینہ نے جو
سجدہ لمبا کیا اس لیے کیا حسین کو آقا نے پشت پہ بٹھا کر ایک سجدے کے اندر کربلا دکھا دیا، ایک سجدے کے اندر کربلا کا منظر دکھا دیا، ایک اپنے سجدے کے اندر اپنے بچوں کی قربانیاں دکھا دی۔ آقا نے حسین کو اپنی پشت پہ بٹھا کر کربلا کا سارا نقشہ سمجھا دیا، اور حسین کو آقا نے اس ایک سجدے میں کربلا کے سجدے کا سلیقہ سکھا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، پائیتی کلا کا سنی مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سجدہ ہے میرے آقا حسین کا، کہاں سے سیکھا؟ نانا سے سیکھا۔ آج کل لوگ حسین کا سجدہ تو یاد رکھتے ہیں، نانا کا سجدہ بھول جاتے ہیں۔ حسین کے سجدے کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نانا کے سجدے کو یاد رکھا بے جائے۔ شک، بے شک۔ نانا کو چھوڑ کر نواسے کو اگر پکڑو گے، صرف نواسے کو تو کام نہیں بننے والا، کیونکہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے ہی پالا ہے حسین کو، سلیقہ دیا ہے حسین کو، آغوش نبوت میں پلے ہیں حسین، آغوش رسالت نے تربیت کی ہے حسین کی۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے ذرا غور فرمائیے، یہ تو میرے آقا کے سجدے کا حال ہے۔ اب ذرا آگے بڑھئے، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، میرے آقا کے پیارے داماد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آئیے ذرا اب حسین کے بابا مرتضیٰ کا بھی حال دیکھیے، ان کے سجدے کا حال بھی دیکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد نبوی میں میرے حسین کے بابا حضرت مولا علی ہے، مسجد نبوی شریف میں مولا علی ممبر پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، مولا علی نے اعلان کیا، سلونی سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو۔ میرے آقا حسین کے والد گرامی حضرت مولا علی حیدر کرار میرے آقا کے ممبر پہ کھڑے ہیں، مسجد رسول کے اندر ہے، اعلان کر رہے ہیں، پوچھو علی سے پوچھو، علی کے علم سے دیکھو، علی کے علم کا مشاہدہ کرو۔ نبی کے علم پہ بات کرنے والوں، پہلے ذرا علی کا علم دیکھ لو۔ جب شہر علم کے دروازے کا یہ عالم، تو شہر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، علی نے فرمایا پوچھو کس کی ہمت، کس کی جرت علی کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ مگر ایک انسان کھڑا ہوا، ڈرتے ڈرتے علی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، جرت تو نہیں ہے کہ کچھ عرض کر سکوں، ہمت تو نہیں ہے کہ کچھ عرض کر سکوں، لیکن مولا علی اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پائیتی والوں غور سے سننا اس سوال کو۔ اللہ اللہ، سائل کہنے لگا، اے علی آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو ایک سوال ہے میرا۔ کہنے لگے، یا علی اتنا بتا دیجئے، اے مولا علی اتنا بتا دیجئے، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بڑا اہم سوال ہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ کیا سوال؟ کیا آپ نے کبھی، بیچ میں باتیں کرنے لگتے ہیں نا ہم، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ آدھی بات ختم ہو جاتی ہے، آدھی سمجھ میں آتی ہے، تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مولا علی سے سوال کیا گیا، علی یہ بتائیے کہ آپ نے خدا کو دیکھا؟ پائیتی والوں، آپ کی اس پائیتی میں 3 مسجدیں، اس پائیتی میں بڑی میں تقریباً 10 مسجدیں، مساجد کے ائمہ یہاں موجود ہیں، اور مدرسے کے ناظم اعلیٰ بھی یہاں موجود ہیں،
तमाम ये उलमा मौजूद हैं, आप भी तमाम सरों पे टोपियां रख के मस्जिदों में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, आप सब हैं। मैं आपसे सवाल करूं कि आपने कभी खुदा को देखा है? बोलिए बोलिए, डरने की बात नहीं है। क्या किसी ने खुदा को देखा है? नहीं देखा ना, देखा तो नहीं मगर मानते हैं। मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है जी, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, देखा बेशक। तो नहीं है मगर मानते हैं, इसलिए कि देखने वाले ने बताया है, मुस्तफा जान रहमत ने बताया है। अब लेकिन ये सवाल मौला अली से, अली क्या आपने खुदा को देखा है? और अली अल्लाह, सवाल भी मौला अली से। जी, आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। इतना इल्म जनाब, एक मर्तबा इम्तिहान लेने, परखने, जांचने एक यहूदी आया था। अली कूफा की जामा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे नमाज के लिए। नमाज का वक्त था, ऐन उसी वक्त दरवाजे पे यहूदी आ गया, कहने लगा अली एक सवाल है। मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि अगर ये नमाज का रीजन पेश करेंगे और कहेंगे कि नमाज का वक्त है, सवाल बाद में करना, पहले नमाज पढ़ लूं, तो मैं कह दूंगा मेरे सवाल से बचकर भाग गए नमाज का बहाना करके। और अगर इन्होंने जवाब दिया तो जवाब देने में लगेगा टाइम, फिर मैं कहूंगा एक सवाल के जवाब में उलझ गए, नमाज की भी फिक्र नहीं रही, नमाज छोड़ दी। अच्छा, मंसूबा था ये। मस्जिद के दरवाजे पे मौला अली को रोक के कहने लगा अली जरा ये बताइए, एक सवाल है मेरा। मौला अली ने फरमाया बोलो, जल्दी बोलो। कहने लगा अली ये बताइए वो जानवर कितने हैं जो बच्चे देते हैं और वो कितने जो अंडे देते हैं, कौन कौन से जानवर हैं? क्या बात। सोच रहा था जवाब देंगे तो बड़ी देर लगेगी गिनती करने में, ये गिनते गिनते वक्त हो जाएगा, मगर ये भूल गया था सवाल कर किससे रहा है। जी, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। क्या बात, क्या बात। मौला अली से सवाल किया अली ये बताइए वो कौन से जानवर जो अंडे देते हैं, वो कौन से जो बच्चे देते हैं। सोच रहा था बड़ा लंबा है सवाल मेरा, अगर जवाब देने लग गए तो नमाज जाएगी, जवाब नहीं दिया तो मैं कहूंगा बहाना करके चले गए। जवाब नहीं मालूम था मगर अली तो अली ठहरे। मौला अली ने फरमाया वो सवाल करने वाले सुन ले, आपने फरमाया जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे दिया करते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं। अली फरमाते सुन ले, अब तू बैठ के गिनती लगा, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीदे करबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। फरमाते अब तू गिनती लगा, मैं अब नमाज पढ़ के आता हूँ। मंसूबा फेल। वो अली, उनसे सवाल क्या तुमने खुदा को देखा है? अब जवाब सुनिए। जब मौला अली से सवाल किया गया या अली ये बताइए क्या आपने खुदा को देखा है, तो अली ने जवाब दिया है सवाल करने वाले सुन, जब हम नमाज पढ़ते हैं एक रकत में 2 सजदे होते हैं। कितने एक रकत में? 2 सजदे।
کئی لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو سال بھر میں ایک بار نماز پڑھتے ہیں عید کی، وہ 3 بھی کر لیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں سن لے، علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کے جلووں کو نہیں دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علی کا سجدہ تو گنبد حسین سے جواب آئے گا، یہ میرے بابا کا سجدہ ہے، سجدے کا سلیقہ مجھے میرے بابا نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نانا سے سیکھا، بابا سے سیکھا، اور ماں سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے سیکھا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ کا سجدہ بھی اللہ اللہ، سجدے میں سر جھکا دیا۔ سردی کی لمبی لمبی راتیں، ایک سجدہ ختم نہیں ہوا، رات ختم ہو گئی۔ ایک سجدے میں ہے سیدہ، رات ختم ہو گئی۔ ایک دن سیدہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، عرض کرنے لگی مولا میں سجدہ کرتی ہوں، ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، یا اللہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ عرض کرتی مالک میری ایک دعا قبول کر، یا اللہ ایک رات اتنی لمبی بنا دے، اے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ سیدہ اس رات میں دل کھول کے سجدہ کر لے۔ تو یہ سیدہ کا سجدہ کرنا سیدہ نے سکھایا، سجدہ کرنا مولا علی مشکل کشا نے سکھایا، سجدہ کرنا نانا مصطفیٰ نے سکھایا، تو حسین نے ان سے سیکھا، تو کربلا میں سجدہ بھی ایسا کر کے دکھایا۔ اللہ اللہ، زمین نے دیکھا سجدے میں سر جھکا، آسمان نے دیکھا سجدے میں سر جھکا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا سجدے میں سر جھکا۔ اللہ اللہ، نوری مخلوق فرشتوں نے دیکھا سجدے میں سر جھکا۔ حسین کو سجدے میں سر جھکاتے ہوئے سب نے دیکھا، مگر سجدے سے سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ حسین کا سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ تو دنیا ابھی حسین کے سجدے کو نہ سمجھ سکی، حسین کو کیا خاک سمجھے گی؟ جی۔ بڑے بڑے علم والے جب حسین کے سجدے کو نہ سمجھ سکے تو حسین کی ذات کو کیا سمجھیں گے؟ حسین میرے آقا کے نواسے ہیں، وہ نواسے جنہیں میرے آقا نے بڑا پیار کیا، جن پر آقا نے اپنے ایک بیٹے کو نچھاور کیا، قربان کیا، فدیہ دے دیا۔ میرے آقا کے شہزادے ایک طرف اور ایک طرف نواسے بلبل سدرا آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک طرف نواسا ہے آقا، ایک طرف بیٹا ہے آپ کا، یا رسول اللہ دونوں آپ کو پیارے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں دونوں مجھے پیارے ہیں۔ بلبل سدرا کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، آپ کو بھی یہ دونوں پیارے ہیں اور اللہ کو بھی یہ دونوں پیارے ہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ بلبل سدرا کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے، ایک اپنے پاس رکھیے، ایک اللہ کو دیجئے۔ اب میرے آقا نے سوچا کس کو دوں، اپنے بیٹے کو دوں یا نواسے کو دوں؟ نواسے کو دیا تو میری فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا، نواسے کو دیا اگر تو فاطمہ کے دل پہ بجلی گر جائے گی، تو حسین کو نہ دے کر آقا نے اپنے شہزادے کو دے دیا، امام الانبیاء نے اپنے شہزادے کو دے دیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا کے شہزادے
دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگلے 3 دن کے اندر اللہ اللہ، اب سنو ذرا آقا کا حال۔ ارے اولاد تو اولاد ہوتی ہے، آقا کے شہزادے دنیا سے گئے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی کیفیت بدل گئی۔ تاجدار مدینہ کے دل کو ایسی تکلیف پہنچی، اللہ اللہ وہ درد ایسا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشمان نبوت نم ہو گئی۔ تاجدار مدینہ اپنے شہزادے کو یاد کرتے، آنکھوں میں آنسو، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، میں رونے سے منع نہیں کرتا، میں تو بیان کر کے رونے سے منع کرتا ہوں، واویلا کرنے سے منع کرتا ہوں، چیخنے چلانے سے منع کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا سنو، جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا میرا شہزادہ گیا ہے، میرے دل کو بھی تکلیف ہے۔ اللہ اللہ، حسین کھیل رہے ہیں، بچپن حسین کا۔ آقا نے آواز دی حسین ادھر آؤ، حسین کھیل میں مصروف ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا حسین اے میرے شہزادے آ جاؤ، میری آغوش میں آؤ۔ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے دور نہ جایا کرو، میں نے تم پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے حسین میں نے تم پہ اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ حسین کو حضور سینے سے لگاتے پیار فرماتے، اور حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہی تو آقا نے امت سے مانگا ہے۔ میرے آقا نے یہی تو مانگا ہے امت سے، اور خود اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء، قرآن میں اللہ نے خود آقا کو حکم دیا محبوب اپنی امت سے کہیے میں نے جو تم کو دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، یہ جو تبلیغ دین، یہ جو خدمت دین میں نے کی، یہ جو تمہیں سب کچھ دیا، تو اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کرو میرے خاندان سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو۔ اب اگر آقا کی بارگاہ میں ہم عرض کریں یا رسول اللہ آپ کی آل سے اگر محبت کرے، آپ کی آل سے اگر پیار کرے، تو آقا ملے گا کیا؟ تو جواب آئے گا میرے آقا کا اعلان، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے آقا نے اعلان کیا جو میری آل سے پیار کرے، میرے گھرانے سے پیار کرے، میرے بچوں سے پیار کرے، اسی پیار کو سینے میں لے کے مر جائے، آقا فرماتے گھر میں دم توڑے گا، اپنے بستر پہ موت آئے گی، مگر آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صلہ ہے، یہ محبت اہل بیت کا صلہ ہے۔